کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کیسے ہوئی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کرنا ہے؟ چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تدفین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہ تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے۔ لوگ اس مسئلے پر غور و فکر کر رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے۔ ترجمہ: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہر نبی اس جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد اس بارے میں ساری تشویش ختم ہو گئی۔ لوگوں نے بستر مبارک کو لپیٹا اور جہاں بستر مبارک تھا وہاں قبر کھودی گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو پہلے زمین پر ایک سرخ رنگ کا کمبل بچھایا گیا، پھر قبر شریف میں حضرت سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت فضل اور حضرت کشم فرزندان سیدنا عباس اور حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے چاروں اترے۔ ایزن صفحہ 531۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعید بن مصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک خواب عرض کیا کہ 3 چاند میری گود میں آ کر گرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تیرا یہ خواب سچا ہوا تو تیرے گھر میں ساری دنیا سے 3 بہترین آدمی دفن ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ ان 3 چاندوں میں سے افضل ترین چاند ہے۔ صحیح بخاری میں اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے حجرے میں ہوئی اور میری باری کے دن ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے اور گردن کے ساتھ تکیہ لگایا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آخری گھڑی اور آخرت کی پہلی گھڑی میں میرے لعاب دہن کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے جمع فرمایا۔ ایزن صفحہ 533۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سب اکٹھے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں ہم رو رہے تھے، اور ہم میں سے کسی نے اس رات کو آنکھ تک نہ جھپکی۔ ہم سب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور کی زیارت میں محو تھے کہ سحری کے وقت ہم نے کدالوں کی آوازیں سنی تو ہماری چیخیں نکل گئیں۔ جتنے لوگ مسجد میں جمع تھے ان کی آہ و فغاں کی آوازیں بھی بلند ہونے لگی۔ سارا مدینہ طیبہ اس گریہ ازاری سے لرز گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی اذان دی۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا اور سسکیاں لے کر رونے لگے۔ اس چیز نے ہمارے حزن و ملال میں مزید اضافہ کر دیا۔ لوگوں نے حجرے شریف میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند کر دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فراق ہم سب کے لیے الم انگیز اور روح فرسا تھا کہ دنیا کی کوئی مصیبت اس سے زیادہ المناک نہ تھی۔ ہم پر جب بھی کوئی افتاد پڑتی تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے روح فرسا صدمے کو یاد کر کے اپنے دلوں کو تسلی دیتے۔ ایزن صفحہ 538۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی اور تدفین بدھ کی رات ہوئی۔ متقدمین اور متاخرین علماء امت نے اس قول کی تائید کی ہے۔ ان میں سے حضرت امام جعفر صادق، ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور سلمان بن طرحان تیمی رحمۃ اللہ علیہ کے اسماء گرامی زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال آفتاب سے پہلے سوموار کے دن رحلت فرمائی اور منگل کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں لائی گئی، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان اقوال کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ دوسرا قول غریب ہے۔ مشہور قول وہی ہے جو ہم نے جمہور علماء سے پہلے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال سوموار کے دن ہوا اور تدفین بدھ کی رات کو عمل میں لائی گئی۔ ایزن صفحہ 539۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا مشکیزہ لیا اور اس سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر چھڑکاؤ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑکاؤ کا آغاز سر مبارک کے دائیں طرف سے کیا، یہاں تک کہ قدمین شریفین تک سارے مرقد انور پر چھڑکاؤ کر دیا۔ ایزن صفحہ 540۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔
اللہ حافظ.